بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وہ گھڑی آئی گئی ہے اب اس وقت پاکستان میں کہ جس کا انتظار بہت شدت سے اپوزیشن کو ہوتا ہے، اور اپوزیشن کیونکہ حکومت کی ہر بات کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے۔ اگر وہی چیز وہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ کام وہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، جب حکومت کرتی ہے تو اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ یہ مخالفت جو سی ہے جنرل باجوہ اور عمران خان کے اندر زبردست ہوئی ہے، وہ ہوا ہے تحریک لبیک کے سلسلے میں۔ اور جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ یہ تحریک لبیک کا معاملہ ٹھپ جائے اور آرام سے خون خرابہ زیادہ نہ ہو، اور عمران خان چاہتے تھے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں اور یہ اپنی منمانی کرا رہے ہیں۔ انہوں نے 9 پولیس والوں کو بھی شہید کر دیا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو بالکل چھوڑ دیں۔ تو لیکن جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ خون خرابہ ہو۔ یہ بات میں نے پہلے بھی سنی ہے، یعنی کہ آپ 71 کے اندر جنرل نیازی نے جب ہتھیار ڈالے تھے انڈیا کے آگے تو اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس تو 1 لاکھ کے قریب فوج تھی، ٹینک تھے، جہاز تھے، اسلحہ تھا، جو آپ کئی مہینے لڑ سکتے تھے، آپ نے ہتھیار کیوں ڈال دیا؟ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ خون خرابہ ہو۔ او بھائی میرے، فوج کس لیے ہوتی ہے؟ فوج اسی لیے بھرتی کی جاتی ہے کہ اپنے ملک کی دفاع کی جائے، کہ جب وقت پڑے تو ہتھیار ڈال دی جائیں۔ تو یہ جو بات ہے مجھے جنرل باجوہ کی کچھ اچھی نہیں لگی، اور کیونکہ یہ ایک دہشت گردی تھی، ان معصوم لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، پولیس والوں کو جن کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر آپ سیکیورٹی اداروں کو اس طرح مار دیں تو کل کو تو کوئی بھی آدمی اٹھے گا اور یہ کام ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام اس کے اندر اختلاف پیدا ہوا، بہرحال وہ سمری سائن ہو گئی، اور جو ٹی ایل پی سے جو پابندی تھی قلعہ کی وہ ہٹ دی گئی۔ اس کا ہٹنے کے بعد کیا ہوا کہ جو اپوزیشن ہے جو کہ پہلے انہی دہشت گردوں کی حمایت کر رہی تھی، آج انہوں نے کہا جب انہوں نے کہا کہ ان سے معاہدہ ہو گیا، ان سے ٹی ٹی پی اور ان سے معاہدہ ہو گیا، تو انہوں نے مخالفت کر دی ہے۔ صرف چند ایک مذہبی پارٹیوں کے علاوہ اس میں فضل الرحمان بھی شامل ہے۔ فضل الرحمان نے بھی ایک ویڈیو کے ساتھ بتایا کہ جی وہ اس معاہدے کے حق میں ہے کہ ٹی ایل پی سے یا ٹی ٹی پی سے ہو گیا۔ تو جو شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ جی یہ معاہدہ غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بلاول بھٹو پہلے بھی ان لوگوں کے خلاف تھا اور آج بھی ہے۔ شہباز شریف جو ہیں وہ پینترے بدلتے رہتے ہیں مختلف۔ اب صورتحال یہ بن رہی ہے کہ حالات ان کے جو ان سے ہیں کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، اور اس قومی اسمبلی کے اندر حکومت کی جو گنتی ہے، کاؤنٹنگ ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب صرف 2 ممبرز کا فرق رہ گیا ہے، اور اگر کسی وقت بھی وہ جیسے کہ آج ہوا کہ جس وقت کوئی بل پاس کروانا تھا تو حکومت کے لوگ موجود نہیں تھے، اور وہ بل جو ہے ریجیکٹ ہو گئے، اس لیے کہ اپوزیشن زیادہ تھی، حکومت کے لوگ کم تھے۔ تو یہ جان بوجھ کے اب حکومت کے لوگ جو ان سے ہیں وہ غیر حاضر ہوں گے، اور اس طرح سے حکومت اپنے کام نہیں کر پائے گی، اور عمران خان کو مجبوراً اسمبلیاں توڑنی پڑیں گی۔ عمران خان کے پاس کوئی اب چارہ نہیں رہا ہے کہ وہ اپنی حکومت کو کس طرح پرولونگ کرے، کیونکہ ابھی جیسے ٹی ایل پی کے معاملے کے اوپر یا ٹی ٹی پی کے معاملے کے اندر 6 ارکان ایسے تھے جو ٹوٹلی مخالفت تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ایسے، لیکن باقی لوگ جو سے ہیں وہ انتہا پسندوں سے ڈر بھی جاتے ہیں، انتہا پسندوں سے پیسے بھی کھاتے ہیں۔ ان کے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ عمران خان کی سمجھ لیں کہ آنکھوں ناک کے نیچے سارے کام ہو رہے ہیں، اور خان صاحب کو بھی پتہ ہی لگتا، کیونکہ خان صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے، ڈاکٹر شاہد مسعود نے کئی بار کہا ہے کہ اجلاس میں جو سب سے آخر میں آدمی نکلتا ہے، عمران خان اس کی بات مان لیتا ہے۔ تو یہی بات نظر آ رہی ہے اب بھی جو اسی حالات کے اندر ہیں۔ اور جب جنرل باجوہ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کے اختلاف ہے، انہوں نے کہا نہیں جی میرے باس ہیں وہ، تو وہ انہوں نے اس باس بھی کہہ دیا، اور سبھی لوگ اپنے باسوں کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ بہرحال حالات جو ان سے ہیں اس وقت پاکستان سے زیادہ حکومت کے خلاف ہے۔ حکومت پاکستان کا تو ہے ہی برا حال ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے کہ جو ان کی کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے۔ جو چیزیں اپوزیشن کے کنٹرول میں ہیں، جیسے چینی، آٹا، مختلف چیزیں، وہی حکومت کے کرندے بھی ہیں، لیکن وہ سب آپس میں اس وقت بھائی ہو گئے ہیں اور مل گئے ہیں، کیونکہ ان کے مفادات جو سے ہیں سب کے ایک جیسے ہیں، اپوزیشن کے سرمایہ دار ہوں یا حکومت کے سرمایہ دار ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں، ایک تو وہ رشتہ دار ہیں، زیادہ تر لوگ رشتہ دار ہیں آپس میں،
آدھے لوگ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں اور آدھے دوسرے پارٹی میں ہوتے ہیں، تاکہ وقت آنے پہ سب ایک دوسرے کو سہارا دے لیں. تو یہی صورتحال اب عمران خان کے سامنے آ گئی ہے. عمران خان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے. صرف اور صرف وہ جو ان سے ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے، وہ بیگم صاحبہ سے مشورہ کرتے ہیں. اب تو فواد چودھری صاحب بھی جو ان سے ہیں وہ بیانات نہیں دے رہے. فردوس عاشق امان صاحبہ جو ان سے ہے وہ کنارہ کر گئی ہیں. یہ ذرا ذرا سی بات کے اوپر فردوس عاشق کے سامنے میز رکھتی ہیں، میز پر کے ان کی گاڑی بھی رکھی ہوتی ہے، اٹھاتی ہیں اور اب پریس کانفرنس کرنا شروع کر دیتی ہیں. وہ سائڈ پہ ہو گئی ہے. فواد چودھری بھی کی مجبوری ہے کہ وہ کیونکہ اطلاعات و نشریات کے وزیر ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، لیکن کھل کے نہیں بول رہے، نہ ہی حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بہت ساری باتوں میں وہ ٹال رہے ہیں. تو اب حالات جو ان سے ہیں تھوڑے مختلف ہوتے جا رہے ہیں، اور عمران خان کی کرسی جو سی ہے وہ خطرے میں پڑ رہی ہے. اگلے چند دن جو سے بہت اہم ہیں. ان چند دنوں کے اندر جو سے ہے عمران خان صاحب کو کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑے گا، نہیں تو ان کو گھر جانا نظر آ رہا ہے. آج نہیں گئے تو کل کو جائے، کیونکہ حکومت جو پالیسیز بنا رہی ہے وہ پالیسی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. اور انہوں نے کہا جی جس طرح سے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے نا نواز شریف کے لیے -1 فارمولہ، تو وہی فارمولہ جو ہے اب ان پہ آ رہا ہے کہ -1 فارمولہ پی ٹی آئی سے لیا جائے. عمران خان کے علاوہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا آدمی جو ہے سیٹ پہ آ جائے. وہ تو اگر عمران خان کو ہٹاتے ہیں تو ویسے ہی یہ اقلیت میں چلے جاتے ہیں. حکومت جو سی ہے وہ بہت تیزی سے اقلیت میں جا رہی ہے. وہ بلیک میلنگ کے اندر ہے، کیونکہ دیکھیں جو ایم کیو میں یا کاف لیگ ہے، یہ سارے کے سارے جو سے ہیں کسی وقت بھی ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں. کاف لیگ کا تو کبھی وہ بھی اپنی چوریاں بچانے کے لیے حکومت سے ملی ہوئی ہے. نہیں تو کاف لیگ تو کے ساتھ ان کا نہ نظریہ ملتا ہے، نہ عقائد ملتے ہیں، نہ کوئی چیز ملتی ہے. تو یہ بڑا مشکل ہے ان کو ان کے ساتھ چلنا. تو عمران خان اپنی جو شہرت ہے وہ آہستہ آہستہ کھوتے جا رہے ہیں. چند ایک لوگوں کے علاوہ جو ان کے ساتھ چند جو پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی لوگ جو ان کے ساتھ رہ گئے ہیں وہی ان کے ساتھ ہوں گے. باقی سب لوگ جو سے ہیں عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں. اور بہت جلد آپ سنیں گے کہ فواد چودھری بھی ان کو چھوڑ گئے ہیں، فلاں بھی چھوڑ گیا، فلاں بھی چھوڑ گیا ہے. یہ فردوس عاشق امان بھی جو سی ہیں انہوں نے ایک اور پارٹی جوائن کر لی ہے. تو یہ پارٹیاں جو سی ہیں بہت جلدی چینج ہونے والی ہے اور عمران خان دوبارہ سے مشکل میں پڑیں گے. خیر فردوس عاشق امان تو چلی بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا، کوئی ممبر آف پارلیمنٹ وہ ہیں بھی نہیں، لیکن فواد چودھری ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. اور اگر وہ ایک بھی ووٹ چلا جائے ادھر ادھر تو ان کا جو سب حکومت جو سی ہے کا وہ کہتے ہیں نا کہ بستر گول ہو جائے گا. تو ناظرین یہ حالات ہیں پاکستان کے حالات خطرناک ہو رہے ہیں، بلکہ پاکستان کے علاوہ جو پاکستان کے ارد گرد کے ملکوں کے حالات ہیں وہ بھی خطرناک ہو رہے ہیں. ایک جنگ کا خطرہ جو ان سے ہے وہ بہت شدید خطرہ کسی وقت بھی جو ان سے ہے ان کے سر کے اوپر ہے. وہ جنگ چھوٹی جنگ نہیں ہوگی، وہ جنگ بڑی ہوگی. اور اس جنگ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی جنگ کی طرف جائے گی اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو. اور جنگ چھڑنے کے کبھی امکانات موجود ہیں، کیونکہ چائنا یہ جو اجلاسات ہو رہے ہیں دلی میں اور اسلام آباد میں، یہ اجلاس جو سے ہیں بہت خطرناک صورتحال. جب ان کا اعلانیہ جاری ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ حالات کتنے خراب ہوتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں امریکہ، پاکستان، چائنا اور رشیا شامل ہے. انڈیا نے بہت سارے اور لوگوں کو شامل کر کے پاکستان اور چائنا کو نکال کے دوسرے لوگوں سے وہ میٹنگ کر رہا ہے. لیکن انڈیا کی جو میٹنگ ہے وہ اتنی کامیاب نہیں ہوگی جتنی کہ کامیاب پاکستان کی میٹنگ ہوگی، جس میں مین جو کردار ہے افغانستان سمیت وہ اس کے اندر شامل ہے. افغانستان کی میٹنگ ہے اور افغانستان کا آدمی تو موجود ہے، انڈیا میں موجود نہیں ہے. تو یہ حالات جو سے ہیں چینجنگ ہو رہی ہے. اور یہ حالات کے اندر جو اگر چھیڑخانی شروع ہوگی تو آپ کو یاد رکھیے گا کہ یہ پاکستان سے شروع ہوگی اور پاکستان سے جنگ کا آغاز ہونے والا ہے. اور ایسا لگتا ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جنگ کا آغاز بھی افغانستان سے تو شاید نہ ہو، لیکن پاکستان سے ضرور ہوگا. اور آغاز کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ ایک ہی کنٹری ہے، وہ ہے انڈیا. اور کیونکہ چائنا کے حالات انڈیا کے ساتھ بھی خلاف ہو گئے ہیں، چائنا کی وجہ سے یہ جنگ جو یہ چھڑ جائے گی اور وہ انڈیا سے چھڑے گی. اور اس کا مین مرکز کہاں پہ ہوگا؟ لداخ ہے، کشمیر ہے. یہ وہی علاقے ہیں یہ جہاں پہ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں.
وہ پیدا کیے جا رہے ہیں. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے ساتھ دوسری خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں گا, اور جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.